الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے معزز محترم ناظرین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علامہ حافظ محمد رضوان بیگ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ایک اور تعجب خیز واقعہ جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بار بار ذکر فرمایا آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، تعجب خیز واقعہ، اور یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، اور یہ کہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے تو یہ کسی سے کم نہیں ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، معجزہ، پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معجزہ ہے کیا، معجزہ کسے کہتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں، معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جو عادت کے برخلاف، جی ہاں عادت کے برخلاف، نبی سے نبوت کے دعوے کے بعد ظہور پذیر ہو، ایسا واقعہ جو انسانی عقل میں نہ آ سکے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہی واقعہ کسی اللہ کے ولی سے، مومن سے ظہور ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو ایسا واقعہ جو عادت کے برخلاف ہو، بغیر کسی واسطے وسیلے کے ہو، بغیر کسی اوزار کے ہو، ایسا واقعہ نبی سے نبوت کے دعوے کے بعد ظہور پذیر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے معجزہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے آج کا وہ تعجب خیز واقعہ جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ تعجب خیز واقعہ وہ منسوب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ کہتے ہیں ید بیضاء۔ جی ہاں، ید بیضاء، روشن ہاتھ۔ تو ناظرین کرام، اس یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ پچھلی اقساط میں جیسے میں آپ کے سامنے گوشت گزار کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں سے ایک معجزہ آپ کے عصا مبارک سے تھا، بلکہ دو معجزات تھے کہ آپ نے اپنے عصے کو پتھر پر مارا، اس سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ اسی طرح جب آپ فرعون کے دربار میں موجود تھے اس کی ہدایت کے لیے، اور اس کے جادوگروں نے جب آپ کے سامنے اپنی رسیاں ڈالی تو وہ صاف بن گئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا تو یہ عصا ایک بڑا سا اژدہا بن گیا اور تمام سانپوں کو نکل گیا۔ تو یہ معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک سے ظہور پذیر ہوئے۔ اسی طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا تو ایک اور معجزہ دے کر عطا فرما کر بھیجا، اور وہ کون سا معجزہ تھا ناظرین؟ جی ہاں، وہ معجزہ جو آج کا ہمارا عنوان ہے ید بیضاء، یعنی روشن ہاتھ۔ تو تھا کچھ اس طرح ناظرین کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے دربار میں بھیجا فرعون کی ہدایت کے لیے، تو آپ کو ایک عصا دے کر بھیجا اور دوسرا ایک ید بیضاء کا ایک معجزہ تھا، دو معجزات دے کر آپ کو فرعون کے دربار میں بھیجا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ اپنا ہاتھ اپنے بازو میں رکھ، اور تو دیکھے گا کس طرح یہ اپنے بازو سے جب نکلے گا تو یہ ہاتھ روشن بن کر نکلے گا۔ جی ہاں ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس معجزے کو قرآن پاک میں بار بار ذکر فرمایا ہے، جس میں سے ایک جو جگہ ہے جہاں ذکر فرمایا وہ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرىٰ، کہ اے موسیٰ اس اپنے ہاتھ کو اپنے بازو میں رکھ، کہ جب تو دیکھے گا جب یہ تیرا ہاتھ اپنے بازو سے نکلے گا تو یہ روشن بن کر نکلے گا۔ جی ہاں ناظرین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء کا جو معجزہ عطا فرمایا وہ کچھ اس طرح تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں تھے اور اللہ کی نشانیاں دکھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی دلیلیں پیش کر رہے تھے اور ان کو ہدایت جو کی تعلیم دے رہے تھے، تو ایک معجزہ ایسا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے بغل میں اپنے گریبان میں ڈالتے تو جب وہ گریبان سے ہاتھ نکلتا تو انتہائی روشن اور آفتاب کی طرح ہوتا تھا، اور اسی طرح جب وہ اپنا ہاتھ دوبارہ اپنے گریبان میں ڈالتے تو وہ ہاتھ اپنی اصل حالت میں ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر دنیا میں بھیجا تھا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو معجزہ دیا تھا، جب آپ کا ہاتھ آپ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالتے تھے تو آپ کا ہاتھ جو روشن ہو جایا کرتا تھا، تو اس کی مثال اس طرح تھی کہ جیسے رات میں ہو یا دن میں ہو تو سورج کی طرح آفتاب ہوتا تھا، یعنی کہ دن میں بھی اسی طرح روشن ہوتا تھا اور رات کے جو ہے وقت بھی آپ کا ہاتھ اسی طرح روشن ہو جایا کرتا تھا۔ اور پھر جب آپ اسی ہاتھ کو دوبارہ اپنے گریبان میں ڈال دیا کرتے تھے تو یہ ہاتھ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جاتا تھا، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کرام کو جو معجزات دے کر دنیا میں مبعوث فرماتا ہے، جو نشانیاں دے کر دنیا میں مبعوث فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو سرفراز فرماتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا جو ہے ایک عجیب و تعجب خیز واقعہ تھا جس کو ہم نے قرآن سے نقل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور ہم نے جو بیان کیا اور آپ نے جو سنا اللہ تعالیٰ اس میں مقبول فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں ناظرین بس میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے ہیں۔ میرا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کو بیل آئیکن پہ بٹن دبائیے اس کا، اور اپنے گروپس میں شیئر کیجئے، اور اس کو ضرور اس کو جو ہے آپ اپنا اس کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ بس اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔